ایک بات سن لو، ہر سوال کا جواب ہے۔ تم مجلس کیوں کرتے ہو، میلاد کیوں کرتے ہو، سبیل کیوں کرتے ہو، چادر کیوں چڑھاتے ہو، عرس کیوں کرتے ہو، روزے کیوں جاتے ہو، سب کا ایک جواب، میں نے چھوڑوں گا نہیں۔ بہت مزہ لوٹ لیا۔ ہر چیز کی اصل اباحت ہے۔ Everything is jaiz in Islam except which is prohibited by Allah Almighty or His beloved Prophet۔ ہر چیز جائز ہے اگر اللہ اس کے رسول نے روکا نہیں، منع نہیں کیا۔ شراب بھی جائز تھی جب تک منع نہیں تھا۔ سب سے بڑی مثال کیا ہوگی کہ شراب بھی۔ حدیث نمبر 3، بدعات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ، اب یہ بھی ایک بہت بنیادی حدیث ہے جو بدعات کے سارے معاملات کو جمع کر لیتی ہے۔ آپ نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ جو ہمارے اس دین میں کوئی ایسی چیز ایجاد کرے جو اس میں پہلے سے نہیں تھی تو وہ مردود ہے، وہ رد کر دی جائے گی۔ نمبر 1، اس سے معلوم ہوا کہ بدعات کا معاملہ دین سے جڑا ہوا ہے، جو ہمارے اس دین میں کوئی نئی چیز نکالے۔ دوسری بات یہ کہ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی بدعت ہم اگر کر رہے ہیں تو یہ منع ہے، اس کی دلیل لاؤ۔ حدیث میں بتلایا گیا ہے ہمارے اس دین میں کوئی ایسی چیز نکالتا ہے جو اس میں نہیں تھی، وہ رد ہے، اس کے رد ہونے کی یہ حدیث ہے۔ کوئی آدمی اگر کہتا ہے بھئی ہم 12 ربیع الاول کا جو جلوس نکالتے ہیں یہ غلط ہے، کہاں ہے؟ آپ کو اس کے لیے بعینی دلیل دینے کی ضرورت نہیں۔ کوئی آدمی کہتا ہے قرآن خوانی مردے کی طرف سے کرنا، کہاں ہے؟ کوئی آدمی کہتا ہے کہ کسی مرنے کے بعد کسی کو کلمہ پڑھانا قبر پر، کہاں منع ہے؟ کنڈے کرنا، اس طرح کی اور کئی چیزیں، فاتحہ دینا، کہاں منع ہے؟ آپ کو ہر بدعت کے رد کے لیے الگ سے دلیل لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس ایک حدیث میں ہر بدعت کا رد موجود ہے۔ کیوں؟ آپ نے فرمایا جو ہمارے اس دین میں، معلوم ہے کہ ہمارا دین ہے، کوئی ایسی چیز ایجاد کرے جو اس میں نہیں تھی تو کیا ہو جائے گی؟ رد ہو جائے گی۔ معلوم یہ ہوا کہ اس کو ثابت کرنا پڑے گا یہ دین میں ہے، آپ کو یہ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں کہ یہ دین میں نہیں ہے۔ رد کیا ہوگا؟ جو دین میں نہیں ہے وہ رد ہوگا۔ تو جو آدمی دین میں ہے بتائے وہ عمل رد نہیں ہوگا۔ اگر وہ ثابت نہیں کر سکا کہ یہ دین میں ہے، اگر وہ قرآن و سنت سے ثابت نہیں کر سکا کہ میرا عمل قرآن میں ہے یا سنت میں ہے، اس کا عمل رد ہو جائے گا۔ تو ہر عمل مردود ہے سوائے اس عمل کے جو ثابت ہو۔ یہ قاعدہ اور یہ جملہ یاد رکھیں، ہر عمل جو دین کے نام سے کیا جائے وہ رد ہو جائے گا، ہاں مگر وہی عمل رد نہیں ہوگا جس کا ثبوت قرآن و سنت سے ملے۔ ثبوت وہ دے گا، منع کرنے والا ثبوت نہیں دے گا۔ یہ نہیں کہ آپ ثابت کریں منع ہے، نہیں، یہ کرنا ہے یا آپ بتاؤ یہ دین ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں، تو پھر بتاؤ کہ یہ دین اسلام میں کہاں اس کی دلیل ہے۔ اگر تم دلیل نہیں لا سکے تو یہ رد ہو جائے گا۔ جیسے کوئی آدمی اگر کسی کمپنی کے اندر داخل ہونا چاہے، اس کے پاس پاس ہوتا ہے، پاس ہے انٹری ملے گی، پاس نہیں ہے نہیں ملے گی۔ اب اندر والے کو ثابت نہیں کرنا ہے کہ تو کمپنی میں نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ چوکیدار ہوتا ہے، آپ بتاؤ میں کمپنی والا نہیں ہوں، آپ ثابت کرو۔ وہ کہے گا آپ کمپنی والے ہو، آپ ثابت کرو۔ آپ کو انٹری کب ملے گی اندر؟ جب آپ پاس بتاؤ گے۔ آپ کے پاس پاس نہیں تو آپ کمپنی والے نہیں ہو، دلیل آپ کو دینی پڑے گی انٹری کے لیے۔ ہم کو آپ کو منع کی دلیل نہیں دینا ہے، آپ آ نہیں سکتے جب تک کہ آپ پاس نہ دیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ موٹی مثال ہے۔ بدعات کو اندر آنے کے لیے دلیل دینی پڑے گی، بدعاتی کو دلیل دینی پڑے گی، منع کرنے والے کو دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ بہت بنیادی قاعدہ ہے، اس سے ساری بدعتیں رد ہو جاتی ہیں۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ جو ہمارے اس دین میں کوئی نئی چیز نکالے جو اس میں نہیں تھی وہ رد ہو جائے گی۔
بعض لوگ کہتے ہیں کہ پھر یہ ہیلی کاپٹر بھی بدعت ہے، ایروپلین بدعت ہے، قمیص میں بٹن لگانا بدعت ہے، پنکھے لگانا بدعت ہے۔ حدیث بتلاتی جو ہمارے اس دین میں کچھ نیا نکالے۔ پنکھا دین ہے، ہیلی کاپٹر دین ہے، اگر اس کا دین ہے تو وہ جانے، ہمارا تو دین نہیں ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ دنیا کے معاملات میں بدعت نہیں ہے۔ لہذا دنیا میں ہم اچھی سے اچھی گاڑی استعمال کریں، پرانے زمانے کی بیل گاڑی کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ نئے زمانے کی موٹر کار بھی استعمال کریں، وہ بدعت نہیں ہے۔ کیوں؟ حدیث کیا بتلا رہی؟ ہمارے دین میں کچھ نیا نکالے۔ تو یہ دین نہیں ہے، یہ دنیا کی ایجادات ہیں۔ اگر یہ دین ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گاڑی بنانے کا طریقہ بتاتے ہیں، کھانا پکانے کا طریقہ بتاتے، کپڑے سینے کا طریقہ بتاتے، کھیتی کرنے کا طریقہ بتاتے۔ یہ دنیا ہے، اس کے بارے میں فائدہ یہ ہے، آپ نے فرمایا انتم اعلم بامور دنیا کو، تم اپنے دنیاوی معاملات کو زیادہ بہتر جانتے ہو۔ تو بدعت کا تعلق دنیا میں نہیں ہوتا ہے، کس میں ہوتا ہے؟ دین میں۔ تو بہت سارے لوگ بدعتی، جب ان کی بدعت پر رد کیا جاتا ہے، غصے میں آ کے حلال کو بھی حرام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کہتے ہیں پھر گاڑی چلانا بھی بدعت ہے، پنکھے لگانا بھی بدعت ہے۔ یاد رکھیے دنیا ہے، یہ دین نہیں ہے۔ تو اس حدیث سے کئی بدعات کا رد ہوتا ہے، اور اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔